إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، عربی کا ایک شاعر کہتا ہے وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ واحد. ہر چیز، کائنات کی ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انہ واحد، وہ رب العالمین اکیلا ہے. ہر چیز کائنات کی اگر آپ اس میں غور و فکر کرنا شروع کریں تو آپ کو پروردگار عالم کی توحید ہی ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا. عبادات ہوں، کائنات کی مخلوقات ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، آسمان کی مخلوق ہو، زمین کی مخلوق ہو، جس چیز کے اندر آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں گے نتیجہ توحید ہے، شرک نہیں. کوئی بھی چیز رب العالمین کی نہ ذات میں نہ صفات میں آپ کو شریک نظر نہیں آئے گی. عبادات میں ایک عبادت جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے، حج، آپ ذرا اس کے اندر ہی غور و فکر کر لیں. جتنا غور و فکر کرنا شروع کریں گے، جتنا ڈیپلی جائیں گے، آپ کو ایک ایک ادا میں اللہ رب العالمین کی توحید نظر آئے گی. میں صرف 3 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. 3 چیزیں اگر آپ موٹی موٹی ان کو سامنے رکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہاں واقعتاً رب العالمین وہ اکیلا ہیں، اور اس عبادت کے اندر بھی عقیدہ توحید پنہاں ہے جس سے آج امت مسلمہ دور جا رہی ہے. اور بلکہ دور ہی نہیں جا رہی، جو عقیدہ توحید کی بات کریں
جو عقیدہ توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، جو رب العالمین کی توحید کا اعلان کریں، شرک کا رد کریں، اس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں غصہ اور لوگوں کے دلوں میں سختی آ جاتی ہے. میں نہیں کہہ رہا، رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب ایک اللہ کی بات کی جائے تو لوگوں کے دلوں میں، ان لوگوں کے دلوں میں جن لوگوں کے اندر عقیدہ آخرت نہیں ہوتا، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان حقیقت میں نہیں رکھتے، جن کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد ہم نے اپنی زندگی بچپن سے لے کر موت تک ساری زندگی کا ایک ایک لمحے کا پیارے اللہ کے سامنے جا کر حساب دینا ہے، ان کے دلوں میں سختی آ جاتی ہے. اور یاد رکھیے، جو بات شرک کا رد کرنے والی ہو، اس کو سن کر اگر کسی کے دل میں غصہ آتا ہے تو میں بھرملا یہ کہنا چاہتا ہوں اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، مومن نہیں ہے قرآن کی اس آیت کی روح میں. تو خیر، حج میں سب سے پہلا کام، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سب سے پہلا کام، میقات پر انسان جا کر کیا کرتا ہے؟ لباس. حج کے لیے میقات پر جا کر احرام باندھتا ہے. غور کریں، دنیا میں انسان کہیں بھی زندگی بسر کرے، کوئی بھی کام کرے، اس کو کوئی پابندی نہیں کہ وہ کون سا لباس پہن رہا ہے. ہاں، لباس پہنے، وہ رنگ دار پہنے، وہ سفید پہنے، وہ شلوار قمیض پہنے، وہ داشا پہنے، وہ چادر باندھے، جو مرضی جون سا بھی لباس پہننا چاہتا پہنے، جس سے اس کا سطر ہو، اس کا جسم ڈھانپا ہوا ہو. مرد حضرات غور کریں ذرا، اللہ رب العالمین نے اس عظیم عبادت کے اندر اس بات کا مکلف بنا دیا، بادشاہ ہے، رعایا ہے، امیر ہے، غریب ہے، وہ اعلیٰ ہے، ادنا ہے، وہ عربی ہے، عجمی ہے، وہ کوئی بھی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، 2 چادریں پہنے. دوسرا جواب، بادشاہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ ملک کا بادشاہ ہوں، کوئی بڑا امیر آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ میں سب سے مختلف نظر ہوں. نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اب یہاں آ کر آپ سب کو ایک ہی لباس میں کھڑا ہونا ہے، اور اس ایک لباس کے اندر صرف حج ہی نہیں کرنا بلکہ اصل جو چیز ہے وہ اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے کہ کل کو جب آپ نے اس دنیا سے جانا ہے تو انہی چادروں کے اندر ہی تمہیں لپیٹا جائے گا. غور کر، کس رب سے پوچھا ہوا ہے. صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ نے اتنے لاکھ روپے خرچ کر کے جا کے ایک کام کیا اور واپس آ گئے. سوچ کہ یہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ اس لیے کہ میں حاجی صاحب بن جاؤں پیسہ خرچ کر کے؟ نہیں، تجھے یہ دس دیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر بھی اپنے رب کو پہچانو کہ اس نے تجھے ایک لباس کے اندر ملبوس کیا ہے، دوسرا نہیں پہن سکتے. اگر تم شلوار پہن کر، کوئی داشا پہن کر، کوئی اور لباس پہن کر جاتے ہو، حج نہیں ہے. اللہ اکبر. جب انسان احرام باندھ لیتا ہے، دوسری چیز وہ کیا ہے؟ وہ ندا ایک ہے، لباس ایک، اب ندا بھی ایک ہے. ندا کیا ہے؟ اللہ اکبر. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ندا ہے، ہر ایک کی ندا ہے، وہ بڑا ہو چھوٹا ہو، وہ کوئی بھی ہے، عورتیں بھی اس کے اندر شامل، ہر ایک کی ندا لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں. آگے کیا؟ لبیک لا شریک لک لبیک. مشرکین مکہ یہی تو کہتے تھے، الا شریکا تملکہ ولا یملک شیئا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ آگے جو بولتے ہو نا یہ نہ بولو، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. تم کہتے ہو الا شریکا، مگر وہ شریک جس کو تو نے مالک بنایا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی چیز کا کوئی مالک نہیں بنایا. یہ ایک عارضی طور پر کوئی کہتا ہے یہ میری بوتل ہے، یہ میری چیز ہے، حقیقت میں اس کی نہیں ہے، وہ تو رب العالمین کی ہے.
وہ نہ دیتا تو یہ کہاں سے دیتا؟ اس لیے لبیک اللہم لبیک یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جب حج کے اندر اپنے رب کو ایک مانتے ہو تو زندگی میں بھی اپنے رب کو اکیلا ہی مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ میں حاضر ہوں، نماز پڑھو، یا اللہ میں حاضر ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ روزہ رکھنا ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ دینی ہے، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا آرڈر آیا۔ لیکن حج کے اندر بلا تفریق بڑے چھوٹے کے سب کو اس بات کا آرڈر ہے کہ یہی تلبیہ کہنا ہے، یہی ایک ندا اپنی زبان پہ لانی ہے، تاکہ تمہارے اندر یہ جو دن ہیں ان کے اندر اتنا زیادہ پڑا جائے کہ تمہارا عقیدہ مضبوط ہو جائے، تمہارا ایک اللہ کو صرف پہچان ہو۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ حمد بھی، تعریف بھی تیری، نعمت بھی تیری، جب سب کچھ تیرا ہے، لک والملک یہ سب کچھ بادشاہی بھی تیری ہے اور کوئی بادشاہ نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ جب ہر چیز کو رب العالمین قادر ہے تو یہ سب کچھ بھی اسی کا ہے۔ کوئی بھی یہ نہ سمجھے میں بڑا ہوں۔ تیسری چیز جو حج کے اندر توحید، عقیدہ توحید کو واضح کرتی ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے رکن ہیں ہر ایک، لیکن یہ ارکان کائنات کے کسی بھی جگہ میں ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں آپ نماز پڑھیں گے، مکہ تو نہیں، عرفات تو نہیں، مینا تو نہیں، لیکن حج زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے، وقت کے لحاظ سے، جگہ کے لحاظ سے وہ ایک ہی جگہ ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی درس دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں حج نہیں ہو سکتا۔ بیوقوف ہیں جنہوں نے اپنے مختلف جگہ بنا کر کہنے جی یہاں بھی انسان چکر لگاتے ہیں، قبروں کے پاس، ڈیریوں کے پاس جا کے چکر لگاتے ہیں۔ کیا ہو جی؟ حج ہو رہا ہے۔ گندے پانی، غلیظ گندا پانی، پلیت پانی، نپاک پانی، اس کو زمزم سمجھ کر اس کے اندر نہاتے ہیں؟ نہیں۔ حج یہ سبق دیتا ہے کہ جگہ بھی ایک ہے، وقت بھی ایک ہے۔ سال میں کسی مہینے میں حج نہیں ہوگا، حج ہوگا تو ذوالحج کے اندر ہی ہوگا، اور کسی مہینے میں نہیں ہوگا، کسی وقت میں نہیں ہوگا۔ حج ہوگا تو وہ مکہ میں ہوگا، اور کسی جگہ پہ حج نہیں ہوگا۔ یہ تین باتیں خصوصاً اور بڑی واضح طور پر ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ لوگوں جو حج کرنے کے لیے گئے ہو، جو نہیں گئے، ان تینوں باتوں کو سمجھ کر اپنے عقیدے کی اصلاح کرو کہ رب العالمین نے عقیدہ توحید کس انداز میں اس عبادت میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، یہ آج کا دن انتہائی عظیم دن ہے، لہذا اس دن کے اندر بھی آپ ایک عظیم عبادت کو سر انجام دیتے ہیں۔ بعض نے دے لی اور بعض نے ابھی کرنی ہوگی قربانی۔ اس کے اندر بھی ہمیں یہی سبق دیا گیا ہے کہ یہ جانور جو چند دن آپ کے پاس رہ کر چارہ کھا کے وہ جب آپ کو دیکھتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے کہ یہ میرا مالک آ گیا ہے، اس نے بھی ہمیں یہی سبق دیا ہے۔ اور یہی چیز حج کے اندر 10 ذوالحج کو، حج کے موسم میں حج فریضہ حج ادا کرنے والے لوگ
آج 10 ذی الحج کو اس عظیم عمل پر عمل کرتے ہیں، اس عظیم عبادت کو سر انجام دیتے ہیں، تو یہ جانور بھی ہمیں اس حج کے موسم میں یہی درس دے رہا ہے کہ اگر میں کسی کے پاس چند گھنٹے رہ کر اس کا کھا لیتا ہوں تو اب مجھے اس کے سامنے سر اٹھانے کی ضرورت نہیں بلکہ سر جھکانے کی ضرورت ہے۔ مسلمان، تجھے یہ سبق دیا جا رہا ہے، غور کر، 60 سال اپنے رب کا کھا کر، اس کا پہن کر، اس کا دیا ہوا اپنا استعمال کر کے پھر اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہو، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا کہتے ہو، کسی اور کو اپنا بگڑی تگڑی بنانے والا کہتے ہو، کسی اور کے سامنے اپنی حاجات مناجات پیش کرتے ہو۔ کچھ خیال کر، دینے والا کوئی، پکارا کسی اور کو جائے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور اپنی ساتھ کو جھکا تو اپنے رب کے سامنے جھکا۔ کون ہے رب جس کے سامنے جھکاتے ہیں؟ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب۔ سورہ حج کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت اور چوپائے، ان سب کا ذکر کر کے کسی کو مستثنا نہیں کیا، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا بعض کرتے ہیں بعض نہیں کرتے، فرمایا کہ سارے کے سارے اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ جب انسان کی باری آئی تو کہا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کا عذاب مسلط ہو چکا ہے۔ غور کر، کن لوگوں میں تیرا شمار ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دے، حج بھی کرے، سب کچھ کرنے کے بعد پھر تیرے اوپر عذاب مسلط ہو جائے؟ وجہ کیا؟ عقیدہ توحید نہیں، اصلاح کیجیے اپنی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔